الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین ذوالوقار، آج کی ہماری نشست سوالوں کے جوابات کی ہے۔ کافی عرصے سے کافی سوال جمع ہو چکے ہیں، کافی دفعہ کوشش کی کہ اس کے جوابات دیے جائیں، کافی ٹائم گزر گیا، فون پہ فون بھی آئے۔ اس دفعہ ہم نے ارادہ کیا ان سوالوں کے جواب دے دیے جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ایک مسئلہ سمجھ لیا 100 رکعت نفلوں سے زیادہ اس کا اجر ہے۔ تو لہذا اس مسائل کو غور سے سنا بھی جائے، اس کو سمجھا بھی جائے اور آگے تک پھیلانے کی کوشش بھی کی جائے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے قرآن پاک پڑھنے کا مکروہ وقت کون سا ہے؟ بابا قرآن پاک پڑھنے کا مکروہ وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ نماز کا تو مکروہ وقت ہے، لیکن قرآن پاک کا مکروہ وقت کوئی بھی نہیں ہے کہ جس وقت تلاوت کی جائے اور قرآن پڑھنا مکروہ ہو۔ ایسا کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے سچ بلوانا، یہ ہمارے ہاں کچھ زیادہ پھیلا ہوا نظام ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی بات کرے تو اس کو کہا جاتا ہے جی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کرے۔ بابا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے، اگر وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول لے پھر یعنی قرآن کی مات تو اس کو لگ جائے گی نا۔ تو لہٰذا ایک آدمی جو بول رہا ہے اس کو اتنا کہا جائے یار سچ بتائیں، وہ پھر اپنی بات پہ کھڑا ہوا ہے وہی بات کر رہے ہیں، چھوڑ دیں۔ ہاں اگر آپ کو اس کی بات پر یقین ہے تو یقین کر لیں، یقین میں خاموش ہو جائیں، اس کو جھوٹا نہ کہیں۔ قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے سچ بلوانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست عمل نہیں، اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے مسجد کی دیوار پر قرآن کی آیات لکھنا اور تختیاں لگانا جائز ہے؟
بابا اس میں اس چیز کا اگر احتیاط بہت ضروری ہے، اگر مسجد کی دیوار پر قرآن پاک لکھوا رہے ہیں تو اس کا ادب اپنی جگہ پہ برقرار ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بارش ہونے کی وجہ سے کچھ وقت کے بعد وہ یعنی رنگ اتر جاتا ہے، وہ قرآن پاک کا لکھا ہوا الفاظ اتر کے گر جاتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہے، قرآن کی بے ادبی ہے۔ اگر وہ اترتا نہیں ہے، گرتا نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کی بہت زیادہ آیتیں لکھوا لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ ایک دو آیتیں لکھوا لی جائے بطور نصیحت کے کافی ہے، زیادہ لگوانا یا اس کی زیادہ تختیاں لگوانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں مسجد سادہ ہوا کرتی تھی، مسجد جتنی سادہ ہو اتنا مسجد کا اپنے ایک نور ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے موبائل فون پر تلاوت کا حکم۔ ہاں، موبائل میں تلاوت کی جا سکتی ہے، اگر ایک انسان نے قرآن پاک کو موبائل میں سیو کیا ہوا ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، دیکھ کے اسکرین پہ دیکھ کے تلاوت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے زوال کے وقت قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ بابا چاہے سورج کے طلوع کا وقت ہو، چاہے زوال کا وقت ہو، چاہے سورج کے غروب کا وقت ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہر وقت کر سکتے ہیں۔ نماز کے لیے ہے مقبول اوقات، لیکن قرآن کے لیے نہیں ہے، قرآن ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے نماز، قرآن، درود شریف سے پہلا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ یعنی انسان جب نماز شروع کرے، نماز سے پہلے یا قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے یا درود شریف پڑھنے سے پہلا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے؟ نہ بابا، کوئی ضروری لازم نہیں ہے۔ اگر بعض کتابوں کے اندر اگر ایسا لکھا بھی ہوا ہے، وہ اس بنیاد پہ لکھا ہوا ہے اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس سے پہلے ایسی محفل میں بیٹھا تھا جس محفل کے اندر کفریہ گفتگو ہو رہی تھی یا ایسی باتیں ہو رہی تھی، اس کو اس بات کا اندیشہ تھا شاید میں نے کسی ایسی بات کی تائید کر لی ہے یا میرے منہ سے ایسے کوئی بات نکل گئی ہے، نعوذ باللہ میں کفر کی طرف چلا گیا ہوں، وہ کلمہ پڑھتا ہے میں دار اسلام میں تو آ کر نماز پڑھوں، دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے، درود شریف پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھنا ضروری لازم نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے خاتون نے یہ سوال بھیجا تھا دوران نفاس حافظہ کا قرآن مجید پڑھنا ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے حیض اور ایک ہوتا ہے نفاس۔ حیض یعنی عورت کو ہر ماہ جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، بچہ پیدا ہو جانے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ دوران نفاس قرآن کی تلاوت بالکل جائز نہیں ہے، نماز بھی پڑھنا منع ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی منع ہے۔ اگرچہ وہ حافظہ ہو تو صبر کرے گی یہاں تک کہ نفاس کا خون ختم ہو جائے، پھر قرآن کی تلاوت کرے گی۔ اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے موبائل میں لیٹ کر تلاوت کرنا، یعنی لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا موبائل میں، کہ ٹھیک ہے؟ اگر کسی عذر کی وجہ سے لیٹا ہوا ہے، بیماری کی وجہ سے، کمر کی تکلیف کی وجہ سے، یعنی کسی عذر کی وجہ سے لیٹ کر موبائل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو جائز ہے۔ اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، سب کوئی تھکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے تو اچھی بات نہیں ہے، بیٹھ کر تلاوت کرے۔ اگر پھر بھی لیٹ کر کرتا ہے تو بے ادبی ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے قبرستان میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا 2 دفعہ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ بابا قبرستان میں جب انسان داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور،
کے بعد وہاں پر کچھ پڑھنا نہ پڑھنا یہ کوئی لازم نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنا لازم نہیں ہے۔ قبرستان میں جانے کا جو حکم نبی علیہ السلام نے دیا ہے وہ موت کو یاد کرنے کے لیے، دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم قبرستان میں جائیں گے کچھ پڑھیں گے تو میت کو ثواب ہر جگہ سے مل جاتا ہے۔ قبرستان میں جا کے تلاوت کرنے سے ہی میت کو ثواب نہیں ملتا، یہ کس جگہ لکھا ہے؟ قبرستان میں تو صرف اور صرف اس لیے جانا چاہیے کہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دیکھو یار، یہ میرے سے چھوٹا تھا، یہ تو میرا دوست تھا، کل تک ہم ایک جگہ بیٹھتے تھے، کل تک ہم ایک جگہ کھاتے تھے، یہ یہاں پر آ گیا، کل میں نے بھی آنا ہے، ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا۔ یہ فلانا بھائی تو بڑا طاقتور تھا، یہ تو پہلوان تھا، یہ تو فلانا تھا۔ اگر اس طرح کے لوگ اگر یہاں تک آگے، میں تو اس سے زیادہ کمزور ہوں۔ یعنی آسان لفظوں میں اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان میں جانے کا حکم ہے، نہ کہ قبرستان میں جا کے تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ قبرستان تلاوت کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گھر کو قبرستان مت بناؤ، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تلاوت نہیں کی جاتی، گھر کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، حکم ہے۔ تو ان کافی چیزوں سے پتہ لگتا ہے نبی علیہ السلام بھی عصر کے بعد قبرستان جایا کرتے تھے، تو لہٰذا قبرستان میں جا کر صرف اپنی موت کو یاد کرنا، اپنی آخرت کو یاد کرنا، دنیا سے بے رغبتی کے لیے قبرستان میں جانے کا حکم ہے۔ اسی طرح کسی حافظ نے یہ سوال پوچھا ہے، قرآن پاک کو یاد رکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک کو یاد رکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے روزانہ کی بنیاد پہ 3 سپارے پڑھنا، یہ بھی قرآن پاک کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ کی بنیاد میں 1 سپارہ پڑھنا، اور اسی طرح 1 سپارے کی دہرائی کرنا، یعنی 1 سپارہ کسی کو سنا دینا، روزانہ کی بنیاد پہ 1 سپارہ کسی کو سنایا جائے، اس سے بھی قرآن یاد رہتا ہے۔ اور سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے، ہر نماز کے ساتھ جیسے اذان ہو جائے سیدھا مسجد میں آگے تو سنتیں پڑھی، تو اس کے بعد 10 منٹ 15 منٹ ہوتے ہیں، ایک پاؤ پڑھے تو 4 نمازوں میں 1 سپارہ ہو جاتا ہے۔ آسان طریقے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے جنت کے اندر حافظ قرآن کا مقام کون سا ہوگا؟ یہ اکثر آپ نے یہ حدیثیں سنی ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے فون پہ یہی بات کی تھی کہ حافظ کو کہا جائے گا قرآن شروع کر اور پڑھتا جہاں پر آخری آیت ہوگی وہاں پر، یہ 3 منزل ہے۔ اس پہ کچھ لوگ مغالطہ کھاتے ہیں، وہ یہ کھاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم جب قرآن پڑھیں گے غلطی آ جائے گی، غلطی کے آ جانے کے بعد شاید ہمارا مقام وہی ہوگا۔ نہ بابا، ایسا نہیں ہے۔ غلطی تو سورۃ فاتحہ میں بھی تو آ سکتی ہے۔ بعض مرتبہ امام سورۃ فاتحہ پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، انسان ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہی کچھ چند صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مخصوص اکثر ہی پڑھی جاتی ہیں، اس میں غلطی آ جاتی ہے۔ اس میں تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، غلطی کا آنا اور ہے۔ یہ جو حافظ قرآن کا جو مقام ہے، مطلب اس کا یہ ہے اس نے دنیا کے اندر جتنا قرآن یاد کیا ہے، جتنا قرآن یاد کیا ہے، 1 سپارہ یاد کیا ہے، 1.5 سپارہ یاد کیا ہے، 2 سپارے، 3 سپارے، 5 سپارے، 15 سپارے، 20 سپارے، جتنا قرآن یاد کیا ہے اس حساب سے اس کو وہ مقام ملے گا، یہ مطلب ہے۔ یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں صرف 15 سپارے پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے، تو ان کا مقام بھی 15 سپارے کے حساب سے ملے گا۔ جس نے 10 سپارے پڑھے چھوڑ دیا، ان کو 10 سپارے کے حساب سے ان کو مقام ملے گا۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ حدیث ہے، ایک انسان کا ارادہ تھا فوت ہو گیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہاں پر جتنا سوال ہے اتنا جواب دیے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کمرے میں تصویر لگی ہو تو قرآن پڑھنا جائز ہے؟ اگر کمرے میں تصویر لگی ہو
نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے مطلقاً۔ اگر کمرے میں تصویر لگی ہو تو قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، لیکن اچھی بات ہے اس تصویر کو پلٹا دیا جائے، الٹا کر دیا جائے۔ اس تصویر سے یاد آیا، حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت والے دن 4 بندوں کو سخت سزا ملے گی، اس میں سے ایک تصویر ہے۔ لیکن تصویر کون سی؟ جو پھٹ سکے، ٹوٹ سکے، یعنی بت کی شکل میں اور کاغذ کی شکل میں۔ بابا آج کل تو آسان ہے، موبائل ہے، اس میں آپ کھینچ کے باقی تصویریں پھاڑ دیں۔ خاص طور پر وہ حضرات ضرور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، ان کی تصویریں ہرگز نہ رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے قبر میں سخت سزا ملتی ہے، سخت سزا ملتی ہے۔ سب سے زیادہ سخت سزا 4 چیزوں، اس میں سے ایک تصویر ہے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، کاغذ کی شکل میں اگر تصویر ہے، البم بنایا ہوا تصویریں موجود ہے شادی کی، کچھ بھی، بابا اس کو پھاڑ دو، نہ رکھو، یا موبائل کے اندر کھینچ لو، کبھی دل کر دیکھ لو۔ کیوں؟ اس کی مثال عکس ہے، اس میں اختلاف ہے۔ یہ جو ویڈیو ہوتی ہے، موبائل کے اندر کی تصویر ہوتی ہے، اگر موبائل کے اندر کی جو تصویر ہے اگر اس کو توڑا جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا تصویر توڑی گئی، یہ کہا جائے گا موبائل ٹوٹا ہے۔ تو یہ اس میں یہ اور بحث ہے۔ لیکن کاغذ کی شکل میں تصویر یا بت کی شکل میں، یہ زیادہ تر یہ گڑیاں شوڑیاں سی بنا کے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے سجدہ تلاوت کے بعد سلام پھیرنا، سجدہ تلاوت کے بعد سلام پھیرنا، مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سجدہ آ گیا، اب اس نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ سجدہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس طرح کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے اس میں سلام پھیرنا نہیں ہے، صرف اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، بس سجدہ ہو گیا، سجدہ تلاوت ہو گیا ہے۔ یعنی سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی میں ہو جائے سجدہ تلاوت اس کا ہو گیا، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی دوبارہ عادت نہیں بنانی چاہیے، دوبارہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور اس کی حقیقت، یہ اکثر کچھ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ کے بعد اکثر ایسے جی آ جاتے ہیں، اور جی مولوی صاحب محمد سے کے قرآن دیکھ لیں۔ کیوں جی؟ وہ جی کسی بزرگ نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کا بال آ گیا۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، نبی علیہ السلام کی ذات بہت بڑی ذات ہے، نبی علیہ السلام کی ذات کے بالوں کا مذاق مت اڑاؤ، اگر احترام نہیں کر سکتے بے ادبی مت کرو۔ یہ زیادہ تر قرآن پاک کے اندر بال نکل آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے مسجد میں جب، یا ویسے بھی انسان جب قرآن پڑھتا ہے نا، بعض مرتبہ داڑھی کو ایسے ہلاتے ہوئے سر کو ایسے 1 آدھ بال 2 بال گر جاتے ہیں اس کے اندر۔ کسی انسان کے بال کو نبی علیہ السلام کا بال مبارک کہتے ہو۔ خوف خدا کرو، ڈرو اس کی سے، بہت بڑی ہستی ہے، اس طرح کی چیزوں میں مت پڑھو، گناہ ہوتا ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہاں زبانی کر سکتے ہیں۔ جو کچھ آپ کو یاد ہے، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ یاسین، سورۃ رحمان کی کچھ آیات، یا سورۃ مزمل، کوئی بھی صورتیں جو بھی یاد ہے آپ کو، کچھ صورتیں یاد ہیں، آیت الکرسی یاد ہے، یا سورۃ البقرہ کی آخری آیات یاد ہیں، یا شروع کی آیات یاد ہیں، آپ زبانی اس کو پڑھنا چاہیں بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا گناہ ہے۔ کسی نے پوچھا ہے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ جی بالکل، جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت لکھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ 1 نمبر 2، بعض نے دجال سے مراد فتنہ کہا ہے کہ جو جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے
اس کے دور کے اندر جو بھی فتنہ آئے گا اللہ اس فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور بعض بزرگوں نے دجال سے مراد دھوکہ لکھا ہے، کیونکہ دھوکہ ہی دے گا، دھوکہ دے گا، جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے میں لے کے جائے گا، دھوکہ دے گا۔ تو فرمایا جو جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دھوکے والے لوگوں سے بچائے گا۔ اکثر ہم مالوں میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، کتنی چیزوں میں، گھر کے لین دین میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، پلاٹ کے خرید فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، بہت سی چیزوں میں ہم۔ تو جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ دھوکے والے لوگوں سے، فتنے سے، دجال کے فتنے سے اللہ حفاظت کرے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کیا فرشتے قرآن پڑھتے ہیں جبکہ فرشتے پہلے آئے ہیں، قرآن پاک بعد میں نازل ہوا ہے؟ بابا ایسے تو آتا ہے حدیث پاک میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وحی اتارتے تھے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، یعنی قرآن پاک سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہ قرآن سیکھ لیتے تھے۔ باقی وہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں وہ فرشتوں سے جا کے پوچھ لو۔ میں نے تو اس کو کہا تھا میں جواب نہیں دوں گا، اس نے کہا نہیں آپ نے جواب دینا ہے، تو میرا جواب تو یہی ہے جا کے فرشتوں سے پوچھ لو، مجھے بھی بتا دینا، اگر وہ آپ کو بتا دیتے پھر مجھے بھی بتا دینا، کیونکہ یہ ویڈیو جب اس کے پاس جائے گی پھر مجھے جواب دے دے گا۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کیا لکوریا کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ یہ عورت کو ایک بیماری ہوتی ہے لکوریا کی، تو اس میں آیا قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں وہ یا نہیں کر سکتی؟ اگر کثرت کے ساتھ ہے اور بار بار ہے ختم نہیں ہو رہی تو علماء نے لکھا ہے کسی کپڑے کے ساتھ قرآن پاک کو پکڑ کے تلاوت کر سکتی ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کیا اذان کے وقت قرآن پڑھنا جائز ہے؟ بابا اذان کے وقت قرآن پڑھنا جائز تو ہے لیکن اذان کے آداب ہیں، جب اذان ہو رہی ہو تو قرآن پاک بند کر دیا جائے۔ ہاں اگر ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ آگے رکوع ختم ہونے والا ہے تو رکوع تک 2 آیتیں یا 3 آیتیں ہیں، اپنا رکوع پورا کر لے، پھر اس کے بعد بند کر دے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اپنا رکوع مکمل کر دیں اور اذان سنیں اور اذان کا جواب دیں۔ اگر اذان ہو رہی ہے قرآن پھر بھی پڑھ رہا ہے جائز ہے، ادب کے خلاف ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے پرانے قرآن مجید کو جلانا کیا جائز ہے؟ بابا بعض شرعی مسائل ہوتے ہیں لیکن عرف عام کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ایک قرآن پاک ایسا ہے شہید ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، اس کے اوراق بہت پرانے ٹوٹ رہے ہیں، شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس قرآن پاک کو جلانا جائز تو ہے شریعت میں، لیکن یاد رکھنا یہ نہ آس پاس والے نے دیکھا تو پھڑکا دے گا، کیونکہ وہ کہے گا قرآن کی توہین کر رہا ہے، تمہارے قرآن کو جلا رہا ہے۔ تو اس لیے اس دور کے اندر قرآن پاک یعنی بہت شہید ہو جائے، بہت پرانا ہو جائے، اس میں پڑھا نہ جا سکے، اس کو پانی میں بہانا چاہیے نہ کہ جلانا چاہیے۔ اس دور میں جلانا نہیں چاہیے، بلکہ قانون بھی بنا ہوا ہے جو قرآن پاک کو جلائے گا اس پر FIR کٹے گی، یہ قانون بھی بنا ہوا ہے پاکستان کا، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ یہ نہ FIR کٹی ہو تو کچھ شریعت تو جائز لے کے، وہ شریعت میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بہت سی ایسی چیزیں جو انسان سے نقصان اٹھا لیتا ہے، عرف عام کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا اسی طرح کسی نے سوال پوچھا ہے میت کے پاس قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ بابا میت کے پاس قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ میت پڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے جائز ہے، اس میں یہ فائدہ ہے کہ کم از کم جو عورتیں اتنا اونچا رو رہی ہیں نوحہ کاری اس سے بچ جائیں گی، غیبت سے بچ جائیں گی، فضول گوئی سے بچ جائیں گی، تو کم از کم آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کریں تو کسی نہ کسی حد تک میت کو فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی تلاوت ہے اس کو پڑھ کے بخشتے رہیں۔ کسی نے سوال پوچھا ہوا ہے کہ کافی عرصے سے میں نے قرآن پاک کی تلاوت تو کرتا رہا ہوں اور اس میں سجدے کی آیات آتی رہی، میں نے سجدے نہیں کیے، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اس کا کفارہ یہی ہے جتنے سجدے آپ سے رہ گئے ہیں وہ سجدے کر لیں، یہی کفارہ ہے اس کا۔ جتنے سجدے یعنی دوران تلاوت میں آپ سے رہ گئے ہیں آپ ایک اندازہ ایک تخمینہ لگا لیں
اور پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی کر لیں، یہی اس کا کفارہ ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کیا قرآن مجید کو چومنا ضروری ہے؟ کسی نے سوال پوچھا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے یا بعد میں آخر میں قرآن مجید کو چومنا ضروری ہے؟ بابا ضروری تو نہیں ہے، بعض ہمارے اسلاف کا طرز عمل رہا ہے، وہ قرآن پاک کو بوسہ دیتے تھے، آنکھوں سے لگا لیتے تھے، سینے کے ساتھ لگا لیتے تھے، ہادی کلام ربی کہا کرتے تھے، یہ قرآن پاک تو وہ قرآن ہے جو کل قیامت والے دن سفارش کرے گی، اس کو پکڑ کے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اگر کوئی بوسہ دیتا ہے دے دیں، نہیں دینا چاہتا نہ دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، جو دے رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں دے رہا پھر بھی ٹھیک، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کسی کو برا نہ کہا جائے، یہ لازم ضروری نہیں ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت ہے؟ 18ویں سپارے میں سورۃ نمل کے اندر آیت نمبر 30، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بسم اللہ ہے یہ قرآن کا جز ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، یعنی 18ویں سپارے میں سورۃ نمل میں آیت نمبر 30، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا بلقیس کو، جو اس میں شروع بسم اللہ، تو یہ اسی چیز کا ذکر ہے، یہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کا حصہ ہے۔ باقی جو بسم اللہ ہے لا علی التعیل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کے درمیان میں فاصلے کے لیے ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے میت کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ بابا میت کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز نہیں ہے، یہ بدعت عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بابا یہ ضروری، اب ایک مثال کے طور پر ایک آدمی اتنا مالدار ہے وہ 50-60 بچوں کو بلا کے ان سے قرآن پڑھوا کے کھانا کھلا سکتا ہے، ایک غریب آدمی وہ بیچارہ خود نہیں کھا سکتا، وہ تو بچے ہی نہیں لے کے آ جائے گا، جب وہ بچے لے کے آ نہیں سکتا، ان کو کھلا نہیں سکتا، قرآن پڑھوا نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے اس کے باپ کو تو اللہ تعالیٰ آگ میں چلا دے گا، مالدار کے مزے اس کا باپ تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچ جائے گا۔ نہ بابا ایسا کوئی دین نہیں ہے، دین کو اللہ نے مال سے تعبیر نہیں کیا ہوا، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ ویسی بدعات شروع ہوئی ہے اور پڑھتا شرطا کوئی بھی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا آپ سے، ہم نے بچپن میں بڑا کھلواڑ کیے لوگوں کے ساتھ، حقیقت میں جو ہے وہ ہے، اس میں کیا دو رائے ہیں، کب تک زندہ رہیں گے؟ بات صاف ہونی چاہیے، ستھری ہونی چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، جس کا باپ فوت ہوتا ہے اس کو میں نے کبھی بیٹھے ہوئے دیکھا ہی نہیں، ایک سپارہ بھی پڑھتے ہوئے اس کو میں نے نہیں دیکھا۔ پانچ ایک کرو تو پانچ ایک لاؤ، دیکھ کرو فون کرو نا کہ تو ایسی کیوں دین کا حولیہ بگاڑے یار۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر میتیں نہیں ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر میتیں نہیں ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر میتیں نہیں ہوئی، ان کی تو خلافت بھی تھی بابا، چرچا چلتا تھا وہاں پر، وہ تو کر بھی سکتے تھے، کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک یہ تو نہیں کہ وہ غیر مسلم کے ممالک میں بیٹھے ہوئے تھے، مرضی چل ہی نہیں سکتی نماز پڑھنے، ان کی تو اپنی حکمرانی تھی، وہ تو جیسے دین نافذ کرنا چاہے، جو دین تھا وہ نافذ کر کے دکھایا انہوں نے، ایک ایک عمل نافذ کر کے دکھایا۔ تو بابا باز نہیں وہ جی مویا مردون نہ فاتحہ نہ درود، خدا کا خوف کرو، دین کو اپنے دماغ سے مت استعمال کرو، اپنے وجدان سے مت استعمال کرو، اپنے تخیل سے مت استعمال کرو، جو قرآن حدیث کے اندر موجود ہے اسی پہ عمل کرو، اسی پہ عمل کرو، مت اس طرح کے فتوے لگاؤ، مت لوگوں کو گمراہ اور تباہی و بربادی کی طرف لے کے جاؤ، پرہیز کرو۔ ہاں ایک ہے احسان، میرا کلپ ایک نہیں 2-3 کلپ ہوں گے میرے یوٹیوب پہ احسان ثواب کے حوالے سے۔ بابا احسان ثواب کا کوئی بھی ایک عالم بتا دے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند میں سے، اہل سنت والجماعت اہل بریلیت میں سے، اہل سنت والجماعت اہل حدیث میں سے ایک عالم بتا دے جو کہتا ہے میں احسان ثواب کو نہیں مانتا ہوں، کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ احسان ثواب ہے، لیکن احسان ثواب وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ احسان ثواب کا مطلب کیا؟ نیکی ہے، نیکی کا پہنچانا۔ جب نیکی نیکی کے طریقے پہ نہیں ہے تو وہ نیکی نہ ہوئی، جب وہ نیکی نہ ہوئی تو پہنچے گی بھی نہیں۔ خدا کے بندو، یہ کتنی دفعہ میں نے یہ کہا، بلکہ ہم پوچھ کے یہ سوال بھیجتے ہیں تاکہ یہ بھی جذباتی ہونا، واللہ عالم۔ ایک دفعہ اس کو اسی طرح بھیجو تاکہ اگلی دفعہ یہ سوال میرے سے نہ کرے۔
سوال پوچھا ہے موبائل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ موبائل کے اندر جو قرآن پاک آپ نے سیو کیا ہوا ہے، اسکرین میں جو قرآن پاک سامنے نظر آ رہا ہے آپ پڑھیں، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن ایک مصحف ہے یعنی کتاب کی شکل میں، اور ایک موبائل، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتاب کو پکڑنے کا اس کا اپنا نور ہے، موبائل ہے، قرآن پاک ہے، اس کو پکڑے گا بادب بیٹھنا پڑے گا، یعنی اس کو چومے گا، بوسہ دے گا۔ موبائل میں تو بوسہ تو نہیں دے سکتا۔ موبائل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے جی۔ کسی نے سوال پوچھا ہے قرآن مجید کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھنا ضروری ہے؟ بابا قرآن مجید کو جیسے پہلے زمانے کے اندر نا یہ غلاف کے اندر رکھتے تھے، یہ کسی نے پوچھا غلاف کے اندر یعنی کپڑے کے اندر رکھنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، اچھی بات ہے، عد کے دائرے میں رہ کے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اگر اس طرح رکھا جائے تو اچھی بات ہے۔ اگر اسی طرح رکھ دیتے ہیں، غلاف میں نہیں رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ کسی نے سوال پوچھا کون سی حالت میں قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں ہے؟ یعنی کون سی حالت میں قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں ہے؟ جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، نہ زبانی نہ دیکھ کر ہاتھ لگانا تو بڑی دور کی بات ہے، زبانی بھی پڑھنا، جب ایک انسان جنبی ہے، ناپاک ہے، اس پہ غسل فرض ہے تو قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہاں کلمہ پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک نہیں پڑھ، ذکر کر سکتا ہے، استغفر اللہ یعنی ذکر کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا۔ کسی نے سوال پوچھا ہے تلاوت کے دوران آیت سجدہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ زیادہ تر حفاظ ایسے کرتے ہیں، یعنی تلاوت کے دوران آیت سجدہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ بابا یہ مکروہ عمل ہے، ٹھیک عمل نہیں ہے، درست عمل نہیں ہے، یعنی سجدے سے بچنے کا ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور سجدے کو کس نے چھوڑا تھا؟ شیطان نے چھوڑا تھا۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سجدے والی آیات آ جاتی ہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگلی آیات شروع کر دیتے ہیں، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سجدے میں کتنا 1-2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ سوال پوچھا ہے قرآن پڑھنے کی فیس لینا جائز ہے؟ بالکل قرآن پاک کی فیس لینا جائز ہے، قرآن پاک پڑھانے کی فیس بالکل جائز ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔